بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کی موت اور پھر زندگی کی طرف واپسی۔ ایک قرآنی واقعہ دوستوں، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں سکونت پذیر تھی، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جب موت کا خوف شدت اختیار کر گیا تو اس جماعت کے تقریباً 70,000 افراد شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ جان بچا سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل ناپسند آیا کہ انہوں نے قضاء الہی سے فرار کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا۔ اس نے ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک پرہیبت صدا بلند کی اور فرمایا، تم سب مر جاؤ۔ بس اسی آواز کے اثر سے بغیر کسی بیماری کے تمام افراد فوت ہو گئے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ لاشیں 8 روز تک بے یار و مددگار میدان میں پڑی رہیں، جن سے سڑاندھ اور بدبو پورے ماحول میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ وہ جسم جانوروں سے محفوظ رہیں۔ کچھ مدت بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ آپ گریا و جھاری میں مشغول ہو گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو تجھ سے محبت رکھتے تھے، تیری توحید کا اعلان کرتے تھے، تیری حمد پڑھتے تھے۔ انہوں نے نادانی میں موت سے ڈر کر فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ سب مارے گئے اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ آپ کی دلگداز دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور وہی نازل ہوئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کا حکم ہے، اکٹھا ہو جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ہر انسان کی ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ پھر وہی آئی، کہو کہ اللہ کا حکم ہے، تم پر گوشت اور چمڑی چڑھ جائے۔ اور پھر حکم ہوا، کہو کہ اے انسانوں، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، 70,000 افراد زندہ ہو گئے اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے شہر لوٹ گئے اور اپنی منصوبہ عمر تک زندہ رہے، لیکن اس عذاب کا اثر ان کی نسلوں میں باقی رہا۔ ان کے جسموں سے بدبو آتی رہی اور جو کپڑے وہ پہنتے وہ کفن جیسے بن جاتے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ انسان موت سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت موت کا مقرر فرمایا ہے وہ ہرگز نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ موت وقت پر ضرور آئے گی، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہیں، صبر کریں، شکر ادا کریں اور ہر حال میں اطمینان کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ یقین رکھیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جب حکم ہو جائے تب کوئی روک نہیں سکتا۔